السلام علیکم۔ آج کا پروگرام میرے پیارے دوستو یوسف ورک 94 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے خوبصورت پروگرام دیکھیے گا تاکہ آپ کو کچھ باتیں جو معلوم نہیں ہیں وہ حاصل ہو سکیں اور آپ کامیابی کی طرف بڑھ سکیں۔ اور آپ کے لیے ہم خوبصورت پروگرام لائے ہیں آج کے پروگرام کا نام ہے پراپرٹی، جیسے جائیداد کہتے ہیں۔ وہ آپ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، جو ہی سلسلے میں آپ کو کام آتی ہے اس کے سلسلے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ اس چیزوں پہ عمل کر کے آپ کا ٹائم بھی بچے اور قیمتی ٹائم آپ کا بچ سکے اور پریشانیوں سے بھی آپ بچ سکیں، جس سے کامیابی اور کامرانی ہو سکے۔ تو آپ کو آج کا میرے دوستو بہت ہی پیارا پروگرام دکھایا جا رہا ہے، آپ ضرور سنیے کر مکمل دیکھیے گا اور ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے ہماری یوسف ورک کی طرف سے۔ پراپرٹی جب آپ خریدنے جائیں تو آپ کو کن چیز کا خیال رکھنا ہے۔ آپ ایک تو بسم اللہ کر کے پہلے جو خاندان جسے آپ لے رہے ہیں بہت اچھے کریکٹر کا ہونا چاہیے، اس کے کریکٹر کو ضرور دیکھیے گا۔ دوسرا ہے کہ اس رقبے کی فرد ملکیت کمپیوٹرائز لیجئے گا، پھر اس کے بعد دیکھے گا قبضہ اسی مالک کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ سودا کرتے وقت ٹھپی دینے سے پہلے قبضہ لے لیجئے گا، اور مشترکہ ہونے میں مشترکہ رقبہ ہے تو اس کو اب تو مشترکہ رہ نہیں گئے کیونکہ کھیوٹ علیحدہ ہو گئی ہے ہر کسی کی، تو بہتر ہے کہ آپ فرد ملکیت لے کے اور موقع پہ قبضہ لے لیں۔ اور اس کے بعد جب آپ وہ دینے جائیں ان کو موقع پہ پیسے ادا کریں اور بیان لے لیں، تو وہ قبضہ آپ کے پاس پہلے ریڈی ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ کسی اور بات میں آ گئے یا کسی چکر میں آ گئے تو آپ لوگ پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آپ سے التماس کرتے ہیں کہ پراپرٹی کے جو اسٹام ہے آپ خود نکلوائیں، تو اس کے جو ہی اخراجات ہیں آپ خود ادا کریں، اور ایک دو بھاگ دوڑ جو ہے خود کرنے سے آپ کے پیسے بھی بچیں گے اور آپ کو تجربہ بھی ہوگا کہ آپ کا رقبہ کیسے لیا ہے اور کس طریقے کا فیسیں ادا کی ہیں، کس رجسٹری کی جو فیسیں اس کی چلان فارم لے کے وہ آپ بینک میں یا کسی جگہ دیے جاتے ہیں وہ ادا کریں تاکہ آپ کو بچت ہو سکے، آپ کے پیسے کی بچت ہو سکے اور آپ ہر طریقے سے آپ کو جانکاری بھی ہو سکے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا ٹائم بچانے کے لیے دوسروں کو پیسے دے دیتے ہیں، جب وہ پیسے لے لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں، تو وہ کام بھی اپنی روٹین کے مطابق کرتے ہیں اور پیسے بھی آپ سے بڑے تکڑے وصول کرتے ہیں، آپ کی مجبوری کا پورا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ آپ اگر ہمت کریں، میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام، تو اسٹام لینا اور اس کے بعد ایف بی آر کا ٹیکس دینا اور جو بھی ٹیکسز ہیں اس کو ادا آپ کو خود کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آپ رجسٹری کروائیں آرام اور تحمل سے پراپرٹی کی۔ تو پراپرٹی کی جب آپ رجسٹری کروا لیں، قبضہ لے لیں تو آپ کو بہت بڑی مبارک ہے۔ اس دور میں اگر آپ ہمت کرتے ہیں، کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں آپ کے لیے۔ آپ کسی کو چیک نہ دیجیے گا پیسے، اگر آپ کے پاس زیادہ پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں تو زیادہ پیسے بھی لے کر نہیں جائے گا، کیونکہ پے آرڈر ایک بنتا ہے بینک سے، وہ آپ کے نام بنے گا پے آرڈر، اور آپ جس کو دیں گے تو وہ پے آرڈر جس کو ملے گا وہ پے آرڈر پہ کیش خریدوا سکتا ہے۔ جیسے بیان لو اور اس کی کو پے آرڈر دے دو، وہ بینک اس کو پے کر دے گا پیسے، وہ قانونی آپشن ہے۔ اگر وہ نہ مانے تو سب بینک کا کوئی بینک ہے جس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کے مینیجر سے اس کی بات کروا دو، یا پے آرڈر یہ کیش ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسی کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ مطمئن ہو جائیں گے، تو وہ پیسے ان کو بھی پرابلم نہیں ہوگی اور تمہیں بھی پرابلم نہیں ہوگی، اور تم لوگ بآسانی طریقے سے اپنا کیش دے کے اپنے نام پراپرٹی کروا سکتے ہو اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہو۔ اتنا بڑا کیش سے آپ کو ڈکیٹی، آپ طرح کے خطرے پیدا ہو سکتے ہیں، جس لیے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نقد کیش لے کر ہرگز نہ جائیے گا تاکہ آپ کو بچت ہو سکے اور آپ اپنی قیمتی پراپرٹی بھی لے سکیں، اپنی زندگی کو آسانی کی طرف تبدیل کر سکیں۔ تو بہت اچھی بات ہے، آپ ہمیشہ ہی
اپنے لیے کوشاں ہیں۔ باقی بات رہے گئی کہ آپ جو آدمی ہیں آپ پراپرٹی بیچ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ بھی خیال رکھنا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی بہت قیمتی اراضی ہے اور آپ بیچنے کے لیے کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس گئے ہو یا کسی دوست کے پاس گئے ہو، وہ آپ کی پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے، تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے بہت بڑی اہمیت کی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ تو پہلے اپنی پراپرٹی کی فرد ملکیت کمپیوٹر سے حاصل کریں گے، پٹواری سے حاصل کر کے وہ جناب ان کو دکھائیں گے کہ میرا یہ رقبہ ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی غرض ہے جو بھی ہے، تو وہ آپ کا سودا آپ کی مرضی سے اور مارکیٹ کی ریٹ سے جو طے ہوگا ان سے طے کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مارکیٹ کے مطابق اگر رقبہ آپ کا طے ہو گیا تو ریٹ طے ہو گیا پارٹی سے، تو ان کو کہو بھائی یہ کاغذات چھپی مجھے دو اور آپ حساب آپ اپنا شروع کر دو کارروائی۔ تو فرد ملکیت کے مطابق رجسٹری کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ تو جب مکمل ہوگا یہ رجسٹری تو پھر جائیں گے آپ لوگ، وہ جو ٹیکس ہے وہ سارا کچھ وہ ادا کریں گے جو رقبہ لے رہے ہیں۔ جو مکمل رقبے کی تفصیلات اور مکمل سسٹم جو ہے رجسٹری کا وہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کو بلایا جا سکتا ہے کہ آپ آئیں، بیان دے کے پیسے لے لیں۔ تو آپ نے کہنا بھی میں نقدی پیسے نہیں لوں گا، آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑی پراپرٹی ہے جس کے پاس کروڑوں کے حساب سے پیسہ ہوتا ہے تو اس کو نہیں نقد لینا چاہیے۔ آپ ان کو کہنا ہے کہ بھئی مجھے پے آرڈر بنواؤ، بینک کے مینیجر کے ساتھ میری بات کراؤ، بینک میں جا کے بات کراؤ، تو وہ پے آرڈر آپ نے پہلے نہیں لینا، مگر بھائی پے آرڈر مجھے دے دو اسی وقت جب بیان لینے ہیں۔ جب اگر آپ پہ اعتماد کرتے وہ اعتماد کسی سے آج کوئی نہیں ہے، آپ سیدھا جانا ہے رجسٹرار کے پاس، پے آرڈر لینا ہے اور بیان دے دینے ہیں۔ بھئی میں نے آپ کو بیان دے دیے ہیں، میں نے پے آرڈر وصول کر لیا ہے، تو وہ پے آرڈر لے کے بینک میں آنا ہے، وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لینے ہیں پیسے۔ آپ کو انتہائی کوئی پرابلم نہیں، پیش نہیں آئے گی، نہ آپ کو ٹینشن ہوگی، آپ کا پیسہ محفوظ آپ کے اکاؤنٹ میں ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ سارے مسئلے سارے رولے سے بچ سکتے ہیں۔ جہاں بھی آپ کو ضرورت ہے جو بھی ہے آپ اپنا استعمال کر سکتے ہو۔ تو میں آپ کو اچھی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو آپ کو کام آئیں اور ہمیں دعائیں دیں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کامیابی کی طرف بڑھیں۔ ہم آپ کے لیے ہر کوشاں ہیں اچھی ویڈیو بنانے کے لیے اور اچھے کام کے لیے، طرح طرح کی ویڈیو ہم بناتے ہیں تاکہ ہر مسئلہ ہر کام آپ کے بس میں ہو، آپ کو کسی کے پاس جانا نہ پڑے۔ ہاں اگر آپ کو رجسٹری کرانے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہو تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ رجسٹری برانچ کے کلرک کو بتانا ہے کہ میں نے یہ کام کرانا ہے اور میں نے رقبہ بیچنا ہے یا لینا ہے، اس کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کریں۔ وہ آپ کو معلومات فراہم کرنے کا پابند ہے، آپ کو معلومات دیں گے اور آپ اس کو لکھ لینا ہے اور اسی کے طریقے سے چلنا ہے تو کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ تو اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے، کسی ٹراؤٹ ایجنٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے بھاری پیسے وصول کر کے کام کرے گا، وہ آپ خود بھی کر سکتے ہو اور تھوڑا سا محنت اور لگن اور ہمت کا کام ہے۔ اگر ہمت کرتے ہو تو پراپرٹی آپ کی سیل بھی ہو سکتی ہے اور اس کا باوقار طریقے سے پیسہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آ سکتا ہے۔ یہ سارے باتیں ہیں سمجھداری کی، جو لوگ سمجھداری کرتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو آلسی ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، لاغرض ہوتے ہیں، وہ انہیں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے اور کامیابی کی طرف بڑھنا ہے۔ پاکستان ایسے نہیں بڑھے گا، آپ ہمت کریں گے تو بڑھے گا، اور آپ کا فائدہ اپنا بھی ہے اور ملک کا بھی ہے۔ تو آپ اب ملک کے جو حصے میں جو بھی بنتی ہیں ادا کرنی ہے، اور آپ باوقار طریقے سے آپ اپنے پیسے بھی بچانے ہیں اور آپ کا وقار بھی بچے گا اور آپ کا ہمت طریقے سے کام نہیں ہوگا۔ غلط سیٹ سے نہ کوئی سودا کرنا ہے، غلط بندے سے نہ بات کرنی ہے۔ پراپرٹی کا سودا باعزت، باہمت، باوقار شخصیت کے ساتھ کرنا ہے جس سے آپ کو پریشانی نہ آئے۔ آپ لوگ جب وہ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور پوری زندگی انعام پہ انعام کرے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو میرے یوٹیوب چینل پہ آ کے آپ نے رائے دے سکتے ہو کہ میں نے آپ کو کتنی اچھی باتیں بتائی ہیں،
تو اس پہ آپ عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اب کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ باتوں کو سننا ضروری ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو کوئی کام پلے پا سکے۔ آپ پلے کام پائیں گے تو آپ کو میری ویڈیو یاد رکھیں، اپنے پاس رکھیں، جب بھی رجسٹری کرانے جائیں تو میری ویڈیو دیکھیں تاکہ ڈھیر سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں اور کامیابی کی طرف آپ بڑھیں اور مجھے دعائیں دیں۔ انشاءاللہ کامیابی جو ہے انسان اپنے ہمت اور وقار سے، اپنے بلند ارادے سے کرتا ہے۔ تو اس میں ضروری نہیں کہ آپ کا فائدہ ہو، پاکستان کا فائدہ ہے اور قوم کا فائدہ ہے، تو آپ ملک اور قوم کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے کامیابی کی طرف بڑھیں۔ تو آپ کو ہمیں دعائیں دیں تاکہ ہم آپ کو بہت سے مسائلوں سے اجاگر کر رہے ہیں، ان کے مسائل آپ سن کے کامیابی کی طرف بڑھیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ڈھیر ساری دعائیں ہیں، تاکہ آپ ہمیں دعائیں بھی دیں اور کامیابی کی طرف بڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیر انعام اور انعام کرے اور آپ کو خوشیاں ڈھونڈو اور اچھی زندگی کرو، رزق حلال کرو، کسی کو دھوکہ مت دینا، اور آپ ہمیشہ نقصان میں کر لینا، دوسروں کو فائدہ دینا، یہی ہے زندگی، دوسروں کا خیال رکھنا اور بہت اچھی بات ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ڈھیر دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔